اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین۔ محترم ناظرین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ مبارک انعام کی آیت نمبر 151 کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اہم آیت، اہم پیغام اور اہم موضوع ہے۔ خداوند متعال اس آیت میں ایک خاص گروہ کو اپنا مخاطب بنا کر ارشاد فرما رہا ہے، اے نبی لوگوں سے کہہ دیجئے کہ پروردگار نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ پروردگار کے لیے کسی کو شریک نہ بنائیں اور اپنے والدین کے ساتھ احسان سے برتاؤ کریں، نیکی کریں اپنے والدین کے ساتھ، اور اپنی اولاد کو فقر اور فاقے کے ڈر سے قتل نہ کریں، اور جو ظاہری طور پر برائیاں ہیں اور جو باطنی طور پر برائیاں ہیں دونوں سے آگے پرہیز کریں۔ آپ غور فرمائیں کہ پروردگار نے اس آیت میں والدین کی نعمت کا کے ذکر کیا ہے اپنی توحید کے بعد، اور تاکید کی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یعنی پہلے خطاب پروردگار کا بچوں کی طرف ہے، اولاد کی طرف ہے۔ اے بچوں، اے اولادوں، اللہ نے جو تم سے چاہا ہے اسے پورا کرو۔ اور اب اس کے بعد اس آیت کا رخ پلٹتا ہے خود والدین کی طرف۔ غور فرمائیں، خداوند متعال حکم دے رہا ہے، لا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنے بچوں کو فقر، فاقہ، نداری اس کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ آج دنیا میں ایک دن میں کتنے ایسے کیس سامنے آتے ہیں جس میں بہت سی زندگیاں اس سے پہلے کہ وہ اس دنیا میں آ کے قدم رکھیں انہیں ختم کر دیا جاتا ہے۔ اسلامی شریعت کے اعتبار سے یہ ایک حرام کام ہے۔ بعض والدین یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو ماں کے پیٹ میں ختم کرنا اس وقت حرام ہے جب اس کے جسم میں روح پھونکی گئی ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جب نطفہ ماں کے پیٹ میں ٹھہر جاتا ہے اور وہ انسانی شکل اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے تو کسی بھی ماں باپ کو یا ڈاکٹر کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اس سے زندگی کو لے لے۔ پروردگار تاکید کر رہا ہے، نحنو نرزقکم و ایاہم، ہم تمہیں اور ان بچوں کو ہم روزی دیتے ہیں، پالنے والے ہم ہیں۔ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ وہ بچہ جو کل اس سماج کا ایک بازو بن سکتا ہے، وہ بچہ جو کل اس سماج کو کمال تک پہنچا سکتا ہے، وہ بچہ جو اس سماج میں ایک مثبت رول اور ایک پلس پوائنٹ آ کے بن سکتا ہے، تم اس کی زندگی سے کو کھلواڑ بنا لو۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کی عقل مستی اور شہوت پرستی کا اگر شکار ہو جاتی ہے۔ وہ انسان جو عقل مند ہے اور جانتا ہے کہ یہ کائنات اللہ رب العزت کے ارادے اور اس کے اختیار پر چل رہی ہے، ہم اور آپ اولاد کی بنسبت ایک تیار کرنے والی شے کی حیثیت رکھتے ہیں۔
کیونکہ جلانا اور مارنا تو اس کے ہاتھ میں ہے. یحیی و یمیت، پروردگار ہے جو زندہ کرتا ہے، پروردگار ہے جو مارتا ہے. پروردگار نے ہمیں اور آپ کو حق نہیں دیا ہے کہ وہ ذات کہ جس کی زندگی کا فیصلہ پروردگار نے لے لیا ہے. کتنے ایسے ماں باپ ہیں میرے ناظرین، غور فرمائیں، کتنے ایسے ماں باپ ہیں جن کی زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن ان کے دامن میں کبھی ایک بچے کی مسکراہٹ ان کو نصیب نہیں ہوتی. پریشان رہتے ہیں، دعاؤں کا سہارا لیتے ہیں، ڈاکٹر کا سہارا لیتے ہیں. جائیں ذرا ایسے ماں باپ سے مل کے دیکھیں، ان کے دل کی بے چینی کو دیکھیں، ان کی تڑپ کو دیکھیں، ان کی چاہت کو دیکھیں، کس طرح سے وہ بےتاب ہوتے ہیں کہ پروردگار کسی طرح سے انہیں ایک اولاد نصیب کر دے. اللہ اکبر. جہاں یہ جذبہ ہوتا ہے وہیں کچھ ماں باپ ایسے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جو نعمت پروردگار کا کفران کرتے ہیں، اپنی پستی اور اپنی جہالت کا کر اظہار کرتے ہیں. پروردگار پھر ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، تمہیں حق نہیں ہے کہ کسی کی جان لو مگر یہ کہ تمہیں اس کی جان لینے کا حق ہو. جان لینے کا حق کہاں پہ بنتا ہے؟ جب تک کہ وہ شرائط مہیا نہ ہو، جب تک کہ صحیح فتویٰ موجود نہ ہو، جب تک کہ صحیح ڈاکٹر کی نظر موجود نہ ہو. عزیزوں، ہم اور آپ تو قاتلوں کے اوپر لعنت کرتے ہیں نا، تو کہیں ایسا تو نہیں ہم خود اس لعنت کے دائرے میں آتے ہوں؟ آئیے غور کریں، اپنے اطراف میں رہنے والے لوگوں کو سمجھائیں کہ پروردگار نے اگر ہمیں ایک نعمت دی ہے، اس کی حکمت، اس کا علم اور اس کی قدرت اس بات کو جانتی ہے کہ ہم ضرور اس کو پال سکتے ہیں. بچوں کی تعداد کا زیادہ ہونا مشکل نہیں ہوتا ہے، خاندان اور گھر کے نظام کا بگڑا ہوا ہونا مشکل ہوتا ہے. یہ بگڑا نظام ہے جو اولاد کی تربیت کو بگاڑ دیتا ہے. لہٰذا اس بات کے اوپر غور کریں، انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں پاک، نیک اور بہترین نسل عطا کرے. آپ کی خدمت سے خداحافظی کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.